جس ماں باپ کے بچے اور بچیاں اس موبائل کی تباہ کاری میں مبتلا ہو کر خود تباہ ہو رہے ہیں اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، والدین کو سب سے زیادہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب پریوار میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے بلایا تو ہم آج ابھی پٹنہ سے ہی چل کر کے یہیں ڈائریکٹ آئے ہیں۔ ہم میٹنگ تھا ہمارا، میٹنگ کر کے ہم نے 2 بجے وہاں سے چلے، ہم کہے نہیں پہلے جائیں گے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا پریوار ہے اور جب پریوار کی ضرورت ہو، ہماری جب ضرورت ہو تب ہم حاضر ہوئیں گے۔ سب ہم جو تقریر کر رہے ہیں تلک و جہیز کے متعلق، عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہر مقرر تقریر کرے گا، ہر مقرر تقریر کرتا ہے۔ بنیادی کمی یہ ہے کہ آپ اس مقرر کی اور اس عالم دین کی زندگی تھوڑا سا کھنگالئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹے کی شادی کس مرحلے میں کیا ہے، بھتیجے کی کس مرحلے میں کیا، خود انہوں نے اپنی شادی کس مرحلے میں کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی مدارس میں یا کسی اسکول میں نہیں بھیج پاتے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہوتی ہے، یا تو مالی حالات ان کے کمزور ہے اس وجہ سے نہیں بھیج پاتے ہیں، یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کہ آج کے حالات میں ضرورت ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے تعلق سے بیدار کیا جائے، اور خاص طور سے جو ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہم مسلمانوں کا اس بات پر پکا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ ہم ہر کچھ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی آنچ آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ سلام دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ ہندوستانی میڈیا، میں آپ کے ساتھ محمد حیات اللہ۔ ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے جامعہ علوم القرآن شترو پٹی کے پنچایت، جو بہار مدھوبنی ضلع گھونگھٹیا بلاک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں جامعہ علوم القرآن کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں بینر عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ملکوں سے، صوبوں سے اور مختلف شہروں سے علماء کرام مقررین حضرات تشریف لائے تھے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد ایوب صاحب سیدھ پوری، جو خلیفہ مجاز محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور وہ استاد حدیث جامعہ اشرفیہ راندیر سورت گجرات سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب جو دیوبند کے استاذ ہیں، یہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ قاضی رضوان صاحب جو مدرسہ رحمانی خطہ کے قاضی شریعت بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ گویا کہ مختلف علماء کرام اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے تھے، اور اس پروگرام کا عنوان اصل یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے تعلیم کو پھیلایا جائے، اور جو بچوں کا ذہن ہے وہ تعلیم کی طرف جو ہے بڑھایا جائے، گارجینوں کا ذہن تعلیم کی طرف بڑھایا جائے۔ اسی سلسلے میں ہماری یہ پروگرام کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور جز ہے وہ تحفظ ناموس رسالت، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، جو قابل اعتراض الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو کیسے ان کی دفاع کی جائے، کیسے بچایا جائے، اس سلسلے میں بھی یہ پروگرام کا مقصد تھا۔ آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس پروگرام کے کنوینر ہیں ان سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم ان علماء کرام سے خصوصی انٹرویو کے ذریعے سے کچھ سوالات کریں گے، اور وہ سارے سوالات انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے۔ یہ شکریہ آپ کا۔ حضرت، سب سے پہلے ہم اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کو آپ کا تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے۔ جی، میرا نام مفتی محمد حسنین قاسمی، بانی و ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ و ادارہ دارالقرآن نورچک بسفی مدھوبنی بہار، نائب سرپرست جامعہ علوم القرآن شترو پٹی ضلع مدھوبنی۔ حضرت، آج کا جو اجلاس ہوا ہے عظیم الشان اجلاس عام، عنوان جس کا ساتھ تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، تو اس میں آپ کی قیادت ہے؟ جی، اس حقیر کی قیادت ہے، لوگوں نے یہ ذمہ داری دی ہے، میں اس لائق تو نہیں تھا لیکن لوگوں نے ذمہ داری دی، تو موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کہ ابھی جو حالات ہیں ملک کے، اس حالات کے پیش نظر میں نے اس موضوع کو متعین کیا کہ آج کے حالات میں ضرورت ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے تعلق سے بیدار کیا جائے، اور خاص طور سے جو ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے،
हम मुसलमानों का इस बात पर पक्का ईमान है, पुख्ता ईमान है कि हम हर कुछ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई आँच आए हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी हालात के पीछे इस मौजू को रखा गया है ताकि लोगों को बतलाया जाए और लोगों को समझाया जाए, लोगों को रास्ता दिखलाया जाए। अच्छा हज़रत, एक सवाल आपसे ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उठने वाले जो एतराज़ात हैं, उंगलियां हैं, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए क्या अमल है? आपके जहन में कोई है अमल? जाहिर बात है कि इसके लिए सबसे बेहतर अमल तो ये है कि हमको तालीम से जुड़ना होगा। जब हमारे अंदर इल्म आएगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ेंगे, उनके हालात को पढ़ेंगे, उनके ताल्लुक़ से हमारी मालूमात होगी, तो हम ये समझेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शख्सियत है और उनकी क्या ज़ात कैसी बाबरकत है कि ये दीन जो हम तक पहुँचा है, ज़ाहिर है कि उसी वास्ते से पहुँचा है। हर मुसलमान जिसके अंदर ज़रा बराबर भी ईमान होगा वो इस बात को कतन बर्दाश्त नहीं करेगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ताल्लुक़ से कोई बेइज्जती करे और उनके कोई एहतराम के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान देनी पड़ जाए। अच्छा हज़रत, ये तो मुसलमानों की बात, हम गैरों को कैसे समझाएंगे? क्या स्टेजों के ज़रिए से गैरों को समझाएंगे या फिर खुसूसी मुलाकात के ज़रिए से? क्या तरीका होगा? क्या स्टेजों के ज़रिए से अल्लाह के नबी के अखलाक के हसना को बयान किया जाए, या अज़वाज मुतहरात 11-11 शादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, इस पर भी उंगलियाँ उठती है, तो इसके ताल्लुक़ से भी बयान की जाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी उसको भी बयान किया जाए, तब इस तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ होगी, या कोई और भी रास्ता है? नहीं, ये एक रास्ता है, रास्ते तो बहुत सारे हैं। जिस तरीक़े को भी इख्तियार किया जाए, यानी उस तरीक़े को इख्तियार करके, यानी इस चीज़ को बतलाने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल व किरदार कैसे थे। ज़ाहिर है कि ये दीन जो फैला है वो अखलाक से फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए से दीन को फैलाया है, वरना आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, पूरी दुनिया जाहिल थी, कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हर कोई मुखालिफ था, लेकिन तने तनहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बना करके भेजा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया है। जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुनियाद पर, कोई ताकत की बुनियाद पर या कोई इज़्ज़त और शोहरत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर, अफ़ाल व आमाल की बुनियाद पर इस्लाम आज पूरी दुनिया के अंदर फैला है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने जो आपको भेजा वो पूरी यानी इंसानियत के लिए भेजा है, नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए भेजा है, यानी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा है और पूरे जहान के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। तो जाहिर है कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है, जो जिस कदर भी सलाहियत रखता है, चाहे वो स्टेज के ज़रिए से हो, चाहे लोगों को समझाने के ज़रिए से हो, लोगों को बताने के ज़रिए से हो, अपने पड़ोस में, महल्ले में लोगों को, जो लोग हमारे मुल्क के बिरादरान वतन रहते हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम ले करके आए हैं वो नहीं सिर्फ हमारे लिए बल्कि वो आपके लिए भी है, कि अगर उस रास्ते को आप इख्तियार करते हैं तो जाहिर है कि उससे आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। दरअसल हम में कुछ कमज़ोरियाँ आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया कि खैरुन नास मैं यनफ़उन नास, के लोगों में सबसे बेहतर वो है जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कमज़ोरी आई है कि हमने इंसानियत को नफ़ा पहुँचाना छोड़ दिया है और अपने मफाद के लिए सारी चीज़ों को जो इख्तियार करते हैं, ये कमज़ोरी वहीं से आई है। तो ज़रूरत है इस बात की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मज़ीद उजागर किया जाए और आपके अखलाक व किरदार को लोगों के दरमियान जिस तरह भी हो, कलम के ज़रिए से, तहरीर के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से, खानका के ज़रिए से, प्रोग्राम के ज़रिए से, इजलास के ज़रिए, जिस तरह भी हो लोगों को बयान किया जाए, ताकि मुल्क के माहौल बदले, मुल्क के हालात बदले और फिर मुल्क के अंदर अमन और सलामती पैदा हो। अच्छा, आखिरी सवाल हज़रत आपसे कि पहला जुज़ है कि तालीमी बेदारी, कि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर तालीम को आम करना है, बच्चों के अंदर तालीम का शूर पैदा करना, तो इसके लिए क्या लाएअमल तैयार किया जाएगा जिसके ज़रिए से लोगों के अंदर, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, कल्चर के अंदर जो है ये तालीमी बेदारी होगी? इसके लिए लाएअमल यह है कि जहाँ इदारा कायम है, जिस आबादी के अंदर इदारा कायम है, उस आबादी के अंदर लोगों को, बच्चों को इदारे से जोड़ा जाए, वहाँ भेजा जाए पढ़ने के लिए। आज भी बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ इदारे नहीं हैं और वहाँ ज़रूरत है वहाँ इदारा कायम किया जाए, ताकि नहीं बड़े पैमाने पर तो छोटे पैमाने पर ही मकतब की शक्ल में यानी इदारा कायम किया जाए, ताकि तालीम को आम किया जाए। जाहिर है कि जब जाहिल रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो दुनिया हमारे लिए अंधेरी होगी।
علم کی روشنی سے پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر آبادی کے اندر جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں یعنی وہاں ایک ایسا مکتب کا نظام ضرور قائم کیا جائے تاکہ ہمارے بچے وہاں پڑھ کر کے تعلیم حاصل کریں. دینی شعور کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دنیا کے اندر بھی کس طرح رہنا ہے یہ شعور اس کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر علاقے کے اندر مدارس اور مکاتب کا جال پھیلایا جائے. آج بھی بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں مکتب کا نظام نہیں ہے, مدرسے کا نظام نہیں ہے. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ جہاں ادارے پہلے سے قائم ہیں وہاں کے لوگ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول کسی مکتب میں جانے سے باقی نہ رہے, بلکہ گھر کا ہر فرد ہر بچہ جو ہے مدرسے اسکول کے اندر جائے. اور جس آبادی کے اندر اب تک مدرسے یا مکتب قائم نہیں ہوئے ہیں وہاں کے لوگ اس بات کی فکر کریں کہ وہاں جس درجے میں بھی کر سکتے ہیں اس نظام کو قائم کریں. تو میری پوری امید ہے کہ اس طرح کے کرنے سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کا بھی ایک نظام قائم ہوگا اور پھر ایک تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. شکریہ آپ کا. تعارف پیش فرمائیے. میرا نام محمد شاہنواز جامعی ہے اور میں سترو پٹی ضلع مدھوبنی کا رہنے والا ہوں. آج آپ نے اتنا بڑا اجلاس عام کیا اور صوبوں سے شہروں سے اور قرب و جوار کے علماء کرام کو آپ نے اکٹھا کیا اور بہت بڑا مجمع آپ نے اکٹھا کیا اور آپ نے عنوان رکھا تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت. تو اس پروگرام کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سوچ پیدا ہو کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو, اسکول لائن سے ہو, مدرسے لائن سے ہو, اور یعنی دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں سب ایک دوسرے سے قدم ملا کر کے چلے. اسی لیے ہم نے اس کا عنوان بھی رکھا تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت, کیونکہ اس وقت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی گئی تھی, تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عنوان کو رکھا. اور ہم نے اپنے اسٹیج پر اس لیے اپنے علاقے کی منتری شیلا منڈل کو بھی بلایا کہ وہاں تک بھی میسج پہنچے کہ ہم لوگ بھائی چارگی چاہتے ہیں. اور یہ ادارہ جہاں پر آپ اس وقت کھڑے ہیں اس کی عمر جو ہے یہ صرف 3 مہینہ ہے. رمضان سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 مہینے کے اندر تیار کیا گیا. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ادارے کے اندر 80 بچے جو قیام و طعام کے ساتھ کھانے والے ہیں, قرب و جوار کے بھی ہیں اور گاؤں کے بھی ہیں. اور ہمارے یہاں 8 اسٹاف ہیں جو 7 ٹیچر ہیں, 1 باورچی ہیں کھانا بنانے والے. اور ہمارا ایک ہی فکر ہے کہ گاؤں کے اندر دینی بیداری پیدا ہو. اس گاؤں کے اندر کوئی ادارہ بھی نہیں تھا, اسی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. اچھا حضرت, آپ نے کہا کہ ہمارا مقصد آج کے اجلاس سے یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تعلیمی بیداری آ جائے. لوگ چونکہ تعلیم سے دور ہیں, اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں یا اسکول اور کالجوں میں نہیں بھیجتے ہیں بلکہ کام کی طرف لگا دیتے ہیں, یہ مقصد ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بن جائے گا اور لوگ اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجنا شروع کر دیں گے؟ ہاں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ لوگ اپنے گاؤں کے مکتبوں میں تو ضرور بھیجتے ہیں بچوں کو 1-2 گھنٹے کے لیے, لیکن اس کے بعد کسی مدارس میں یا کسی اسکول میں نہیں بھیج پاتے ہیں. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے, یا تو مالی حالات ان کے کمزور ہے اس وجہ سے نہیں بھیج پاتے ہیں, یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس اجلاس سے انشاءاللہ ایک میسج جائے گا پورے علاقے میں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ سترو پٹی جو اتنی بڑی آبادی ہے اس گاؤں کے اندر مدرسہ نہیں تھا قیام و طعام والا, تو وہ قیام و طعام کا ادارہ بھی کھلا ہے. اور یہاں پر جو ہے ہم 2 طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جو بچہ مہینے کا خوراکی دے کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور جو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے, جس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بھی پڑھتا ہے. یہاں پر کوئی فیس نہیں ہے, کوئی طے نہیں ہے کہ اتنا لیا ہی جائے. بخوشی ہم نے خوراکی فیس 600 روپیہ مہینہ رکھا ہے, لیکن 80 بچے میں اس وقت ہمارے یہاں صرف 11 بچے ہیں جو خوراکی دے کر کے پڑھ رہے ہیں.
गोया कि आपने इदारा भी काम किया ताकि दीन की तालीम हो और मुआशरे की इस्लाह हो दीन की बुनियाद पर, और आपने इजलास भी किया ताकि कुर्ब जवार के इलाके के लोग आवें और उलमाए किराम का फैज़ पहुँचे, और इसके ज़रिए से जो एक लोग मैसेज आए कि नहीं, अपने बच्चे को कम से कम जो हाफिज़ कुरान बनाना है, दीन की तालीम देना। इंशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, आप जो ये बहुत बड़ा इजलास हुआ आज, और आप इसमें आ करके गोया के जो अक़लियती तबका है उसका आपने बड़ी हौसला अफजाई की। सबसे पहले हम तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ जितने तमाम लोग हैं सबको मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि और ये हमारा परिवार है, और फुलपरास जो है पूरा फुलपरास मेरा परिवार है, और जब परिवार में कोई फंक्शन होता है तो सबके लिए होता है। जब इन्होंने बुलाया तो हम आज अभी पटना से ही चल करके यहीं डायरेक्ट आए हैं। हम मीटिंग था हमारा, मीटिंग करके हमने 2 बजे वहाँ से चले। हम कहे नहीं, पहले जाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारा परिवार है, और जब परिवार की ज़रूरत हो, हमारी जब ज़रूरत हो, तब हम हाजिर होंगे सब। मैम, आपने आकर के एक बात तो ज़रूर साबित कर दिया कि जिस तरह से सारे लोग कहते हैं कि ये नीतीश कुमार जी जो है मुसलमान का भाई हैं, तो आपने उस पार्टी से, आप मंत्री भी हैं और आप इतने सारे जो है आपके पास काम था, उसके बावजूद भी आप यहाँ आए और आपने हम लोग की हौसला अफजाई की। ये इस बात की दलील है कि आपने जो है सबका साथ देने की, जिस तरह से आपने कहा है उस हिसाब से आपने जो है अपने बात पे जो अटल रहे और आप काम करते रहे। मैम, आपसे एक आखिरी बात ये है कि आप चूँकि वहाँ बैठती हैं, तो जब ऐसी बात जो अक़लियती के लिए मुनासिब नहीं हो तो उसके लिए आप दिफाई काम करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जैसे मदरसा वगैरह के बारे में आता है, बहुत सारी बातें हैं जो वक्त पे तनख्वाह का मामला है, EPF का मामला है, इंक्रीमेंट का मामला है, मेडिकल हॉर्स रेंट वगैरह का मामला, इसको भी, और बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई है फाइलें। मैम, इसकी जो है चूँकि आप यहाँ आइए, मौका मिला है, हम लोग आपसे मिल नहीं सकते हैं, तो चूँकि ये बात आप कम से कम उठाइएगा ताकि सब मदारिस की जो है आपको दुआएँ लगी रहेंगी। देखिए सर, जहाँ तक आपने ये सवाल किया है, सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, आज पूरे बिहार में एक पैगाम ऐसा जा रहा है कि अल्पसंख्यक के लिए, चाहे कोई सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए कि आज तक कोई सोचता भी नहीं था, सब लोग बातें करता था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, चाहे हुनर योजना हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, फोकानिया की सर्टिफिकेट की हो, आप मरकर वाले की देखिए, तो सभी जगह वो काम कर रहे हैं। और हर चीज़ के लिए अभी तुरंत उन्होंने कहा कि हज जो लोग जाते हैं उसके लिए भी व्यवस्था, तो ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान नहीं रहता। अगर आपने कहा कि समस्या है, तो समस्या है तो आपके लिए हम हैं। आप हमारे दरवाज़ा, जो घर है हमारा पटना में आवास है, वहाँ आइए, जो समस्या है ज़रूर सॉर्ट आउट होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी सब दिन सबके लिए करते रहते हैं। जी मैम, शुक्रिया आपका। आप अपना तारुफ पेश कीजिए। रिजवान अहमद मज़ाहिरी, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा रहमानिया इकट्ठा मधुबनी। हज़रत, आज जो अज़ीमुश्शान इजलास आम तालीमी बेदारी व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के प्रोग्राम में आप आए हुए थे, और माशाल्लाह आपकी तकरीर बड़ी अच्छी रही। आप हालात हाज़रा पे बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हज़रत एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सारी तंजीमें हैं और इस्लाह मुआशरे के सिलसिले में लोग तगोदो भी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनतें भी कर रही है, जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहा है, उसके बावजूद भी मुआशरे से बुराइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इसकी क्या कारण है? देखिए, तालीमी बेदारी और इस्लाह माशरा ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। जिस माशरे में तालीम के तई लोग बेदार होंगे, वो उस माशरे का ख़ुद ब खुद इस्लाह हो जाएगा। तो तालीमी बेदारी बुनियादी चीज़ है, और मैंने अपनी तकरीर में ये कहा भी है कि सारी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए अल्लाह पाक ने एक ही नुस्खा दिया, और वो है तालीम। ये अलग बात है कि हम जैसे कम इल्मों ने उस तालीम को अजीब अजीब तरीक़े से तकसीम कर दिया है। मुतलक तालीम से ही बेदारी आएगी और माशरे का इस्लाह होगा इंशाअल्लाह। हज़रत, एक बात और है कि मुआशरे में एक बहुत ही नासुर बीमारी जिसका आपने तज़किरा भी किया था, तिलक व जहेज़ वाला मामला है। बड़े लोग, दौलतमंद, सरवत वाले अपनी लड़कियों की शादी तो बड़ी धूमधाम से कर लेते हैं, लेकिन मारे जाते हैं गरीब। इसका ख़ात्मा कैसे होगा? इस सिलसिले में गुज़श्ता 10-12 सालों का तजर्बा मुझे समझ में ये आ रहा है कि इस सिलसिले में बड़े और छोटे की कोई बात नहीं है। मेरे पास एक तारीख़ है अहले इल्मों के पास, और वो तारीख़ ये है कि जब अहले इल्म हज़रात इस तरफ कदम बढ़ाएंगे, हम जैसे उलमाए कराम, हुफ़ाज़ एज़ाम, इसी तरह तबलीग़ दीन से तबलीगी जमातों में लगने वाले वो अफराद,
جو چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ اگر قربانی دے دیں، بیٹی کے نام پر تو کچھ مجبوری ہوا کرتی ہے، لیکن جب ان حضرات کے اپنے نکاح کا وقت آوے یا اپنے بیٹوں کا نکاح کا وقت آوے، تب یہ بڑا فیصلہ لے لیں کہ بغیر بارات کے جائیں گے، بغیر کھائے ہوئے آئیں گے اور 1 روپیہ بھی لڑکی والوں کا خرچ نہ کریں گے، تو یہ اختیاری چیز ہے اور اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی قربانی یا تو علماء کرام ہی دیں گے یا حفاظ کرام ہی دیں گے۔ اسی لیے میں بارہا اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام آگے بڑھیں، دارالعلوم کے فارغ، ندوہ کے فارغ، مظاہر کے فارغ اور دیگر چھوٹے بڑے اداروں کے فارغ، یہ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ دیکھا دیکھی پورے معاشرے میں لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جی، اسی لیے قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی انسان اپنی اصلاح کر لے تو آٹومیٹک معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ کیا حضرت؟ جی بہت صحیح۔ ہم جو تقریر کر رہے ہیں تلک و جہیز کے متعلق، عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہر مقرر تقریر کرے گا، ہر مقرر تقریر کرتا ہے۔ بنیادی کمی یہ ہے کہ آپ اس مقرر کی اور اس عالم دین کی زندگی تھوڑا سا کھنگالئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹے کی شادی کس مرحلے میں کیا ہے، بھتیجے کی کس مرحلے میں کیا، خود انہوں نے اپنی شادی کس مرحلے میں کیا ہے۔ عمل کچھ ہے، تقریر کچھ ہو رہی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو۔ جی بالکل، شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، ہندوستانی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہتر ہے، جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، مختصر طور پہ آپ اپنا تعارف پیش فرما دیں، بہتر ہوگا۔ میں مدرس ہوں دارالعلوم دیوبند میں، اور اس وقت یعنی دارالعلوم کی نسبت کے بغیر ایک آزاد حیثیت سے جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی۔ حضرت، آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ عظیم الشان اجلاس عام، اور اس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ تو حضرت، یہ تعلیمی بیداری مطلب یہ کہ تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور کیا مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ حضرت تھوڑا اس سلسلے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ ہاں، یہ اس پروگرام کا مرکزی عنوان ہے اور اس پر بہت زیادہ پیش رفت کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلم سماج میں بھی تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے بیداری آئی ہے، لیکن پھر بھی جو ایجوکیشن کا گراف جس حد تک ہونا چاہیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ خاص کر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر ہمیں اس ملک میں اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، اپنے تشخص کے ساتھ اور اپنی پہچان کے ساتھ رہنا ہے، تو تعلیم، جس کی بہت زیادہ اہمیت خود ہمارے دین اور مذہب کے اعتبار سے ہے، اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ اور جگہ جگہ جیسے یہ مکاتب قائم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسی تعلیم جس سے ان کے اندر انسانیت اور مانوتا کا جذبہ اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ دیش کے اچھے ناگرک بن کر اپنے سماج کے لیے اور دیش کے وکاس کے لیے اپنی قربانیاں اور اپنے کردار کو ادا کر سکیں۔ حضرت، ایک سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک ایسے عظیم ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے استاذ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، جن کے فضلہ ساری دنیا میں ملی، سماجی اور سیاسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جس کا فیض پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، تو یہ مدارس، یہ اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو مدارس جب قائم ہوئے تھے، آپ حضرات کے علم میں ہے 1857 کا جو انقلاب تھا، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، وہ اس لیے تھا تاکہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے دین، مذہب اور اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہ سکیں، لیکن بظاہر اس میں ناکامی ہو گئی۔ تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کم از کم لوگوں کے دین کو اور ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے
اور انہیں تعلیم سے جوڑے رکھنے کے لیے اس طرح کے مدارس قائم کیے جائیں جو خاص کر اس وقت کی حکومت کی گرفت سے اور دخل اندازی سے پاک ہوں۔ اس لیے 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور پھر اسی کے نہج پر جگہ جگہ نگر نگر اور چپے چپے میں مدارس کا جال بچھایا گیا۔ ان مدارس نے سماج کے اس طبقے کی بھی بڑی خدمت کی ہے جن کے لیے تعلیم تک رسائی بہت ہی دشوار اور مشکل تھی۔ آج کل جس طرح تعلیم کا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے اور ایک طرح سے اس کو تجارت بنا دیا گیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مدارس میں ایسے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی آتے ہیں اور ان کو بھی ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں جس سے وہ پڑھے لکھے اور اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے مدارس کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اپنے دین اور مذہب کی بنیادی طور سے تعلیم دیتے ہیں، لیکن تعلیم کوئی بھی ہو اس سے دل اور دماغ میں روشنی آتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، آدمی اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کا حوصلہ اور اس طرح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مدارس کے کردار کو سراہنا بھی چاہیے، اور خاص کر اس وقت ان حالات میں بھی جب تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اس میں سماج کے وہ طبقے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے بھی مدارس یہ امید کی ایک کرن ہے۔ اور مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے آپ حضرات کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، بالکل سب کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور یہاں اخلاق سکھلائے جاتے ہیں، اچھی باتیں بتلائی جاتی ہیں، انسانیت سکھلائی جاتی ہے۔ اور مدارس نے ملک کی آزادی میں بھی اچھا کردار ادا کیا ہے، اس ملک کو اچھے اچھے لیڈر بھی دیے، اچھے انسان عطا کیے، اور مدارس کے فضلاء کبھی بھی پرشاسن پر یا یہ کہ اس ملک کی جو بیوستھا ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بوجھ نہیں بنتے، اور یہ تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی، تھوڑے سورسز کے ساتھ بھی جگہ جگہ پہنچ کر چراغ سے چراغ جلانے کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں تک بھی پہنچ کر علم کی روشنی کو پہنچاتے ہیں جہاں تک لوگ پہنچنا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال مدارس کا ایک کردار تھا اور ہے اور آئندہ بھی رہے گا، کبھی بھی اس کے کردار کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی اہمیت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یہ آپ سے آخری سوال ہے کہ جب مدارس جس طرح سے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اسی حساب سے مدارس یہ دین کے قلعے ہے، اور ایمان کے لیے مدارس کا زندہ رہنا اور باقی رہنا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، تو پھر بھی ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ جو مسلم طبقہ کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس مدارس کی طرف اپنے بچوں کو دینا نہیں چاہتے ہیں، اور جو غیر مسلم طبقہ کے لوگ ہیں وہ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام اور مدارس یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت تھوڑی سی آپ وضاحت میں چاہتا ہوں آپ سے۔ دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمی کی بنا پر بھی ہوتی ہیں۔ یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، اور اس طرح مدرسوں کے خلاف خاص مقاصد کے تحت پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس میں صرف ایسا نہیں کہ ہمارا ہندوستانی میڈیا اس میں رہا ہو، یہ پورا ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہیں سے پوری ایک بات چلی ہے، اور انہوں نے پوری ایک پلاننگ کے ساتھ مدارس کا ایک غلط رخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اس کا بہت آسان حل ہے، یہاں کسی بھی مدرسے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، کسی بھی وقت جا کر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو خاص کر مسلمانوں کے لیے اصل جو چیز ہے وہ تعلیم ہے، اور مسلمانوں کے لیے دونوں مسئلے ہیں، ایک تو تعلیم بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں اس ملک میں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے قرآن مقدس کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اس لیے مسلمان تعلیم پر خاص طور سے توجہ دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب جو عام معروف مدرسے ہیں انہی مدرسوں میں آئیں، اگر ان مدرسوں میں ہمارے مسلم بچے نہیں آتے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس تعلیم کا کوئی نظام ہے، مثلا مقامی سطح پر مسلم مینجمنٹ کی طرف سے اسکول کا نظام ہے، یا ایسے کالجز بنائے جاتے ہیں جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو مذہب کی بھی اہمیت بتلائی جاتی ہے، جس سے ان کے اندر دین سے بغاوت نہیں پیدا ہوتی، تو یہ چیزیں بھی ہیں اور ان چیزوں کا بھی فائدہ ہے۔
تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی ان ضرورتوں کو سمجھیں، مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کریں۔ مسلمانوں میں جب دین کی اہمیت آئے گی تبھی وہ یہ سمجھیں گے کہ مدارس ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ حالات کے اعتبار سے مدرسے اسی کے مطابق اپنا نظام بھی بنائیں، اپنا نصاب بھی بنائیں، جس میں بچوں کے لیے دلچسپی بھی ہو اور وہ ایسے اچھے انسان بھی بنیں، اچھے مسلمان بھی بنیں، اور وہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دوسروں پر انحصار نہ کریں، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی طاقت رکھیں۔ اس طرح کا نظام بنے اور دین کی اہمیت ان کے دل میں ہو تو انشاءاللہ وہ مدارس سے جڑیں گے۔ بہرحال مدارس سے ایسا نہیں ہے، ہمارے مسلم سماج کو ابھی بھی بہت تعلق ہے، ابھی بھی بہت محبت ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مدرسے چلتے ہیں، دارالعلوم دیوبند جس کا بجٹ جو ہے وہ 40 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ سب مدرسے انہی مسلم عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں، تو اور یہ عوام ماشاءاللہ ان مدرسوں کو انہوں نے گود لے رکھا ہے، یہ اپنی گاڑھی کمائی سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عوام کا رجحان مدارس کی طرف نہیں ہے، تو یہ انہی کی محبت سے اور انہی کی کمائی سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور ان کے دلوں میں بھی دین کی عظمت ہے۔ لیکن بہرحال اس کو اور زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے بات چیت کے لیے تھوڑا سا وقت دیا، جزاکم اللہ۔ حضرت آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرت، چونکہ آپ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے قائم مقام ناظم ہیں، تو چونکہ اس پلیٹ فارم سے آپ چونکہ ابھی آئے ہیں اور بہت سارے حالات آپ دیکھتے ہیں، تو چونکہ آج جس پروگرام میں آپ آئے ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، تو اس کا عنوان تھا تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت۔ تو حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ چونکہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تعلیم کی بیداری کیسے ہوگی، لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف کیسے بھیجیں گے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اس ترقی یافتہ دنیا، جو دنیا کہیں سے کہیں آگے چلی گئی، اس میں وہ آنکھیں کھولتا ہے اور دل کی آنکھ کھولتا ہے، دماغ کی آنکھ کھولتا ہے، تو لامحالہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ علم کے بغیر اب میرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ نہ دین کی راہوں پر ہیں اور نہ وہ دنیا اپنے قابو میں کر پا رہے ہیں۔ دونوں طرح ان کی پریشانیاں ہیں۔ جب وہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اور دل میں یہ جذبہ اس کے پیدا ہوگا کہ میں کامیابیوں کی طرف جاؤں، ایسی کامیابیاں جو دنیا کو بھی فتح کرا دے اور اللہ کی مرضی کی جگہ جنت میں بھی داخل کرا دے، وہ آدمی علم کی راہوں کو اپنائے گا، جس سے اللہ کی بھی معرفت ہوگی اور اللہ کی عبادت آسان ہوگی، دنیا کی بھی پہچان ہوگی، دنیا کے بھلے اور برے کو وہ جانے گا، کامیابی ناکامی کو سمجھے گا، حق اور غلط کو سمجھے گا۔ حاصل یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنے ذہن دماغ کو حاضر کر کے چاہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، ان کے سامنے علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسے حاصل کرے گا؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ سوال جی ٹیڑھا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ خود وہ انسان اللہ کے دیے ہوئے عقل کو اپلائی کرے، اللہ نے جو شعور دیا، جو فکر دی ہے، اس فکر کو وہ آگے بڑھائے تو علم کی راہوں پہ آئے گا۔ دوسرے طریقے وہ ہیں جو لوگ اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، جن کو اللہ نے تمیز دی ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کا کام ہے، ائمہ کا، علماء کا، دانشوران حضرات کا، قوم و ملت کی فکر رکھنے والے لوگوں کا، کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے سماج کو چنیں جو سماج علم کی راہوں سے آج بھی دور ہے۔ ان کے ہاں وہ مکاتب کے نظام قائم کریں، مدارس کے نظام قائم کریں، اسکول کھولیں، کوچنگ سینٹر کھولیں، ان کو بتائیں کہ یہ بال بچے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوشبو دے، آپ کے لائق بنے، سماج و ملت کے لائق بنے، تو اس کو علم کی دولت سے آراستہ کیجیے۔ یہ بچے جب علم حاصل کریں گے تو آپ کو بھی جانیں گے، سماج کو بھی جانیں گے، دنیا کو بھی پہچانیں گے، رب کو بھی جانیں گے۔
تو جو لوگ اہل علم ہیں ان کا فرض ہے، ائمہ علماء اور مساجد سے خطاب کرنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ علم کے موضوع پر مستقل تقریریں کریں، علم کے فوائد اور طریقے علم کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں انہیں بھی بتائیں، اور خاص طور سے میں آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے بہت سارے بجٹ بنائے ہیں، مکان کا بجٹ ہے، روزمرہ کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں اس کا وہ بجٹ بناتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارا معاشرہ تعلیم کے نام پر کوئی بجٹ نہیں بنا رہا ہے۔ ایک گھر میں اگر 20,000 روپے کا خرچ ہے، وہ شخص وہ پیسے کہاں خرچ کرے گا؟ علم کے علاوہ ساری راہیں اسے معلوم ہیں، لیکن علم پر خرچ کرنے کا نہ مجاز ہے، نہ بجٹ بنانے کا نظام ہے۔ اس لیے میں آپ کے ذریعے سے تمام ان لوگوں کو جو آپ کی بات سنیں گے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماہانہ آمدنی، اپنے سالانہ آمدنی کا حصہ طے کریں کہ سال میں، مہینے میں اتنے پیسے ہم بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے۔ جس قوم کے پاس تعلیم کا بجٹ نہ ہو، مکان بنانے کا تو بجٹ ہے، زمین خریدنے کا بجٹ ہو، فیکٹریاں لگانے کا بجٹ ہو، لیکن وہ بچے جو اللہ کی نعمت کی شکل میں ان کے پاس ہے، ان پر تعلیم کی راہ میں لانے کے لیے خرچ کرنے کا بجٹ نہ ہو، وہ قوم، وہ شخص ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا لوگوں کو تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور میں نے جیسا کہ اپنی بات میں کہا ہے ابھی جلسے میں کہ تعلیم کا کوئی بٹوارہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام نے تعلیم کا کوئی بٹوارہ نہیں کیا ہے، علم علم ہے، علم کی راہوں سے دنیا کو بھی فتح کریں اور جنت تک پہنچنے کی راہوں کو ہموار کریں۔ حضرت ایک سوال اور ہے آپ سے کہ کیا جس طرح سے مردوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اسی طرح سے عورتوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے؟ کیا شریعہ اس طرح کی اجازت دیتی ہے؟ علم عبادت ہے، علم اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ جس طریقے سے مردوں کو ضرورت ہے اللہ کی جنت کی، اللہ کی معرفت کی، کامیابی کی راہوں کی، ہماری ماں بہنوں کو بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی مردوں کی ہے، آدھی آبادی عورتوں کی ہے۔ آدھی آبادی کو جاہل رکھ کر کے اور اس کو علم کی راہوں سے دور کر کے دنیا اگر یہ چاہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یہ مشکل ہے، محال ہے اور ناممکن ہے۔ اب اسلام کی تاریخ کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیجیے گا تو بس ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، سب علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم تھا اس کا آدھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ملت کو ملا ہے اور انسانیت تک وہ علم پہنچا ہے۔ تو علم مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ علم مرد اور خواتین دونوں کو حاصل کرنا چاہیے اور دونوں کے لیے ادارے قائم کرنے چاہیے اور دونوں کے لیے علم کی راہوں کو آسان کرنا چاہیے۔ حضرت آپ سے آخری سوال ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہے اتنی ساری اصلاحات بیانات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہے، تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں، ادارے وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دن بدن معاشرے کے اندر حالات بگڑتی جا رہی ہے، خاص طور پہ لڑکے لڑکیاں آزاد ہو رہے ہیں۔ تو کیا جہاں اور بھی کارن ہیں معاشرے کی خراب ہونے کی، وہاں موبائل کی بھی خرابیاں ہیں، جو ہماری بہنیں موبائل ہاتھ میں لیتی ہیں یا لڑکے آزاد ہو کر کے موبائل کو دیکھتے ہیں؟ اس طرح کی خرابیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے والدین کی لاپرواہی کہیں نہ کہیں ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بال بچے کو موبائل دیا ہے، انہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ موبائل کا استعمال ہمارے بچے غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک آج کے زمانے میں لاپرواہی، ذہنی آزادی اور عملی ارتداد کی بڑی وجہ جو بن رہی ہے موبائل اور نیٹ کا غلط استعمال ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ترکیبیں اپنانی چاہیے، علماء کو تقریریں کرنی چاہیے، خطبہ حضرات کو مساجد کے منبر و محراب سے لوگوں کو اسی طرح متوجہ کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ متوجہ ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ جس ماں باپ کے بچے اور بچیاں اس موبائل کی تباہ کاری میں مبتلا ہو کر خود تباہ ہو رہے ہیں اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، والدین کو سب سے زیادہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، والدین کے بعد جب وہ کسی کالج میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کو بھی اس کی جانب توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ تیسرے، جس سماج میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں جو بڑے ہیں، گاؤں میں مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، یا جس اعتبار سے بڑے ہیں، ان کی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ان کو اپنی مجلسوں میں اس کا چرچا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں موبائل کا استعمال غلط طریقے سے نہ ہو۔ شکریہ، جزاک۔ اپنے برانڈ، کمپنی یا سنستھان کے پرچار پرسار کے لیے اسکرین
स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।